الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يهد الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة محترم عزیزو اور میرے دوستو اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا رمضان آنے سے پہلے، ایک تو وہ خطبہ ہمیں سننا ہے، دوسری بات یہ کہ یہ قرآن مجید اس کو رمضان میں زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے اور اس کی تفسیر اور تعلیم کا اہتمام بھی رمضان کے اندر زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے جو قرآن مجید کی 3 آیتیں ابھی سنی، اس کے اندر رمضان اور قرآن ان دونوں کے اندر ربط بتلایا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو قرآن مجید لوح محفوظ سے جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بننے سے لے کر کے اخیر تک جتنی چیز ہونے والی ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کس وقت پیدا ہوگا، کب مرے گا، کن حالات سے گزرے گا، یہ درخت کب بڑا ہوگا، اس کے کتنے پتے جھڑیں گے، کتنے پھل دیں گے، کون کون کھائے گا، اور یہ گھاس پھوس کون جانور کھائے گا، اور کون آگ کی نظر ہو جائے گا، اور کون اڑ کر کے خس و خاشاک بن جائے گا۔ دنیا کی گرد تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہے۔ اور یہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا۔ گویا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے، گو نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بامسعود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ تو وجود کے اعتبار سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہوا وہ تمام انبیاء کے بعد، یہاں تک کہ آپ کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فخر موجودات، افضل الکائنات، سید المرسلین، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے
23 سال کے اندر وقتاً فوقتاً نازل کیا۔ نازل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے افضل اور جس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستی ہے، اور جس فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوا وہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے اندر سب سے افضل ہے، اور وہ مکان جس کے اندر قرآن مقدس نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک تو مقام مکہ اور مدینہ اور اس کے آس پاس میں یہ قرآن مقدس پاک جگہ کے اندر نازل ہوا، تو مکان بھی مقدس اور زمان بھی مقدس کہ زمانہ ہے شہر رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے مبارک رات کے اندر اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اب یہ مبارک رات کون سی ہے؟ اس کو سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن مجید اور رمضان ان دونوں کا بہت زیادہ گہرا ربط ہے کہ قرآن کا نزول جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت پورا کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا۔ تو پہلے یہ لوح محفوظ میں تھا، پھر بیت العزت میں رکھا گیا، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے کے اندر وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق قرآن مجید نازل فرماتے رہے۔ تو یہ بیت العزت وہاں پر جو قرآن مجید آیا وہ پورا کا پورا لیلۃ القدر کے اندر آیا، اور اس کے بعد اس دنیا میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کی جو ابتدا ہوئی غار حرا کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعہ، وہ ابتدا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے اندر نازل فرمائی، جو شب قدر رمضان کے آخری عشرے کے اندر اور طاق راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 اس کے اندر وہ راتیں گھومتی ہے۔ ہر سال کے اندر الگ الگ دنوں کے اندر یہ شب قدر ہوتی ہے۔ تو اسی کو قرآن مجید نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ کہا، تو یہ مبارک رات بھی رمضان کے اندر ہے، اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو یہ لیلۃ القدر بھی وہی مبارک رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کا گہرا ربط ہے، یہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوا، اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یقول الصیام منعتہ الشراب والطعام بالنہار فشفعنی فی، ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعہ فی فیشفعانی لہ، کہ یہ روزے اور قرآن مقدس دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں جس نے روزہ رکھا اس کے بارے میں، روزہ کہے گا کہ مجھے شافع بنا دے، شفاعت کرنے والا بنا دے، اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے پڑھا، جس نے مجھے سنا، جس نے مجھے سیکھا، اس کے بارے میں تو مجھے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ روزہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے اور شہوات سے دین کے اندر روکا، وہ میری وجہ سے میرا بندہ رکا رہا، تو یا اللہ آج مجھے تو موقع دے کہ میں اس بندے کی سفارش کروں،
اور قرآن مقدس کہے گا کہ یا اللہ میری وجہ سے میرا بندہ رات میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تراویح کے اندر قرآن کو سنتا تھا، تہجد کے اندر قرآن کو پڑھتا تھا، تو میں نے اس کو رات کے اندر سونے سے روکا، لہذا اب تو مجھے یہ موقع دے کہ میں ان کی سفارش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور یہ رمضان بھی ہمارے حق میں شفاعت کرے گا، اور یہ رمضان کا روزہ بھی، اور یہ قرآن مقدس بھی۔ تو گویا کہ قرآن اور رمضان ان دونوں کا بہت ہی گہرا ربط ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کہ انہوں نے رمضان میں اس کے پیچھے خوب زیادہ محنت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہے کہ جو غیر رمضان میں قرآن کی روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کرتے تھے، روزانہ ایک مرتبہ، لیکن رمضان کے اندر روزانہ 2 مرتبہ تلاوت فرماتے تھے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم فقہ میں فالو کرتے ہیں، فقہ میں ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر 61 مرتبہ قرآن مقدس پورا کرتے تھے، ایک قرآن مجید دین میں ایک رات میں، اس طریقے سے 60 ہو جاتے تھے، اور تراویح کے اندر ایک۔ اور بعضوں نے کہا کہ تراویح کے اندر 3 قرآن مجید ختم کرتے تھے، اس طریقے سے 63 ان کے قرآن مجید ختم ہوتے تھے۔ تو رمضان کے اندر اس کے اندر محنت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا دور سنتے تھے رمضان کے اندر، اور اسی طریقے سے جبرائیل امین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے دور سنتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن مقدس کے اندر یہ سنت رسول اللہ بھی ہے، اور اسی سنت پر آپ نے صحابہ کو بھی قائم کیا، اور اسی سنت کے اوپر ہمارے ائمہ کرام اور بزرگان دین بھی چلے، اور اسی طریقے سے آج بھی ماشاءاللہ رمضان میں لوگوں کی تلاوت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان ایک نمونہ ہے، جو قرآن مقدس کی رمضان کے اندر تلاوت کرے گا اس کو پورے سال توفیق ہوگی۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے اندر صدقہ کی عادت پڑ جائے، تو اسے چاہیے کہ رمضان کے اندر کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہے، تاکہ یہ عادت اس کے اندر پڑی رہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی چاہے کہ میرے اندر سخاوت آ جائے، وہ رمضان کے مہینے میں خوب زیادہ سخاوت کرے، تاکہ سخاوت کی عادت پورے سال رہے۔ اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ پورے سال ہماری نمازیں کامل رہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کامل رہے، تو ہم رمضان کے اندر یہ موقع نکالے کہ اس کا کوئی بھی لمحہ ہم ضائع نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویتر کی 1 رکعت کے اندر قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہے، وہ 2 رکعت کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، وہ بھی کھاتے تھے اور پیتے تھے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالی سے عشق تھا، جس کی بنا پر قرآن کے ساتھ بھی ان کا عشق تھا، اس بنا پر ان کو گیرا اور بھاری محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہم بہت زیادہ اس سے دور ہو چکے، دین سے ہمارے اندر غفلتیں بہت زیادہ آ گئی، اس کے بنا پر ہمارے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ ہم رمضان کے مقدس مہینے میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے یہ ثقل اور بوجھ کو ہٹا دے۔ یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اس کے اندر جس عبادت کی بھی ہم زیادہ مشق کریں گے، پورے سال اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کے اوپر گامزن رکھے گا۔ اس لیے رمضان کا ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہونا چاہیے۔
کھانے پینے اور سونے کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہے وہ ہمارے تلاوت کے اندر مصروف ہو، نمازوں کے اندر مصروف ہو اور تسبیح یا تحلیل کے اندر مصروف ہو، اس کی ہم خوب زیادہ محنت کریں۔ اور اس کے اندر قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، اس کے علماء نے 2 درجے بتلائی۔ ایک کم سے کم درجہ وہ ہے قرآن کے الفاظ کو سیکھنا ہے، کہ کسی کو قرآن نہیں آتا ہے تو الف با تا سیکھے، امر بلغ یہ سیکھے، اس کے بعد اما کا پارا الحمدللہ رب العالمین سیکھے، پھر قرآن مقدس کو سیکھے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہے اور قرآن کے جو مقاصد ہے اس کو ہم سیکھیں، کہ یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ ویسے تو قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا یہ بھی عبادت ہے، اور قرآن کو پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن نہیں آتا ہے تو اس کو کسی سے سننا یہ بھی عبادت ہے۔ ہر طرح یہ قرآن عبادت ہی عبادت ہے، لیکن اس کا جو اصلی مقصد ہے وہ اصلی مقصد سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ ہم نے یہی سمجھا ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کے اوپر یاسین کی تلاوت کرائیں گے، پھر اس کے اوپر قرآن خوانی کریں گے، گھر بن گیا، دکان بن گئی تو قرآن مجید پڑھ کر کے دعائیں کرائیں گے۔ خیر یہ باتیں اچھی ہے، برکت کے لیے ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے اس کے احکام کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق چلنا۔ موبائل ہم نیا لیتے ہیں، فریج لیتے ہیں، کولر لیتے ہیں، اے سی لیتے ہیں، کوئی بھی الیکٹرانک چیز لیتے ہیں تو اس کے بکسے کے اندر اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے، کتابچہ ہوتا ہے، پمفلیٹ ہوتا ہے۔ جس کمپنی نے اس الیکٹرانک چیز، چاہے موبائل ہو یا فریج ہو یا ٹی وی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے چلانے کا طریقہ کیا ہے، یہ کن کن کام میں آئے گا، اور کون سی سوئچ سے کون سا فنکشن چلے گا، اور یہ بگڑ نہ جائے اس کے لیے کیا کیا احتیاطیں کرنا پڑتا ہے، اور بگڑ جائے تو اسے ٹھیک کس طریقے سے کرنا ہے، یہ اس پمفلیٹ کے اندر سب ہدایتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بنایا تو یہ جو ہماری 5-6 فیٹ کی باڈی ہے وہ ہمارا ایک مشین ہے، کروڑوں کی مشینری اس کے اندر ہے۔ جب آپریشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا سا پرزا جو اللہ نے بنایا تھا ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، کبھی اس کا احسان بھی ہم نے نہیں مانا، لیکن جب ڈاکٹر اس کو بناوٹی طور پر لگاتا ہے تو 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، کبھی کروڑ، 1.5 کروڑ، 10 کروڑ، اس طریقے سے یہ پرزے اور مشین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لگائے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ایک بکلیت رکھی، ایک کتاب رکھی کہ اس مشین کو تمہیں کس طریقے سے چلانا ہے تو یہ مشین اچھی طریقے سے چلے گا اور یہ مشین خراب نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے اس مشین کو تم اپنی قبر تک لے جاؤ گے کہ یہ مشین تمہیں جنت کے اندر تمہارا داخلہ کرائے گا اور تمہاری شفاعت کا تمہیں مستحق بنائے گا۔ اس بکلیٹ کے مطابق ہم چلیں گے تو یہ بکلیٹ قرآن مقدس ہے کہ جس کے اندر انسان کو ہر منزل کے اوپر ہدایت دی گئی ہے کہ تمہیں کس طریقے پر چلنا ہے اور کن کن چیزوں سے، کن حرام چیزوں سے تمہیں بچنا ہے، وہ تمام کی تمام ہدایتیں قرآن مقدس کے اندر دی گئی ہے، اور اصل مقصد قرآن مقدس کا یہی ہے۔ گو ضمناً
قرآن سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے، ظاہری شفا بھی حاصل ہوتی ہے، باطنی شفا بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو کس طریقے سے راضی کرنے والے بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم کس طریقے سے بچ جائے، اور ہم اپنے نبی سے 100% محبت کرنے والے کس طریقے سے بن جائے، اور آپ کے طریقہ کار پر ہم کس طریقے سے چلے، جس کو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تم کو عطا کرتے ہیں اس کو تم لے لو، چاہے تمہیں وہ مشکل لگے، لیکن بہت ساری چیزیں تمہیں مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے رسول تم کو جس چیز سے روکے تم اس چیز سے بچ جاؤ، چاہے تمہیں بہت اچھا لگے کہ بھئی زینا بہت اچھا ہے، چوری کرنا بہت اچھا ہے، شراب پینا بہت اچھا ہے، حرام کھانا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تمہاری آخرت کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ ڈائبٹیز والے کو میٹھی چیزیں اچھی لگتی ہے لیکن یہ اس کے لیے ہلاک کرنے والی چیز ہے، اسی طریقے سے ہم کو بھی حرام چیزیں جو اچھی لگتی ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر نے بتلایا کہ ڈائبٹیز میں یہ چیزیں مضر ہے، تمہیں اچھی لگے تو ابھی مت کھاؤ ورنہ جلدی مر جاؤ گے، اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا کہ یہ حرام چیزیں جو تمہیں مرغوب لگتی ہے، کسی کو دھوکہ دے دینا اور کسی سے پیسے لے کر کے اس کو واپس نہ کرنا اور کسی سے دھوکہ بازی کرنا ہمیں چاہے اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان طریقے کار سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ آخرکار ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ تو ایک حدیث تو میں نے تم کو یہ سنائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور قرآن سیکھنے میں تلاوت قرآن بھی ہے اور اس کے احکام کو سمجھنا ہے جو ہم تفسیر کے ذریعہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم قرآن کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، قرآن کے احکام سیکھنے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیم اور تفسیر سننے کی وجہ سے ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکے اور اللہ سے دعا نہیں کر سکے، مانگ نہیں سکے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ان کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ ایک آدمی تلاوت میں یا قرآن سیکھنے کے اندر لگا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے، جس نے جو مانگا وہ اللہ عطا کرے گا، لیکن جو قرآن کے اندر مصروف ہے، اس کی تعلیم اور تفسیر کے اندر مصروف ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ جب ہم کوئی چیز تقسیم کر دے گاؤں والوں کے اندر، بھئی رمضان آیا، پورے گاؤں کو ہم یہ چیزیں تقسیم کریں گے، تو سب لوگ آ جاتے ہیں وہاں پر لینے کے لیے، لیکن ہم نے کسی آدمی کو کام سے بھیجا، وہ اس لائن کے اندر مانگنے والوں کے اندر نہیں ہے، تو کیا اس کا حصہ ہم نہیں دیں گے کہ تو مانگنے والوں میں نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے ہم اچھا حصہ رکھیں گے کہ یہ آدمی تو میرے ہی کام سے گیا تھا، اس لیے مانگنے والوں کو تو میں دوں گا، لیکن جو میرے کام سے گیا اس کو میں اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی افضل چیز دوں گا۔ اسی طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو آدمی مصروف رہا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی بنا پر بندہ میرا ذکر نہیں کر سکا اور بندہ مجھ سے مانگ نہیں سکا، لیکن میں ان ذکر کرنے والوں سے اور ان مانگنے والوں سے بھی زیادہ اس کو عطا کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے تمام کلاموں پر
اتنی ہی ہے جتنی کہ اللہ کی فضیلت مخلوق پر۔ ہمارے اوپر اللہ کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، ہم کیا؟ اللہ کے سامنے ہم ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو رسول اللہ کے سامنے بھی ایک حقیر ترین چیز ہے، صحابہ کرام کے سامنے بھی ہم ان کے پاؤں کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے مقابلے میں تو ہم کیا ہوئے؟ تو فرمایا کہ کلام اللہ کی فضیلت دیگر تمام کلاموں کے پر اتنی ہی ہے جتنی کہ اللہ کی فضیلت مخلوق کے اوپر۔ تو جو کلام اللہ میں شامل ہوا وہ افضل کلام کے اندر شامل ہوا۔ تو ہم اس کے اندر اگر استعجال رکھیں گے اور عبادت کی نیت سے ہم سنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تو ان فضائل کو اس لیے بتانا ہے کہ ان سے ہمارے دل میں شوق اور طرب پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کلام کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اور ان دو احادیث کو بتلایا اور انشاءاللہ آئندہ کل آگے بھی ہم بتائیں گے۔ تو اس کے اندر یہ فضائل بتلائے گئے ہیں، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو جمائے، دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ اور رسول کا عشق حاصل کرنے کے لیے ہم اچھی طریقے سے اپنے آپ کو جمع کر عبادت کی نیت سے سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور رمضان کا ایک ایک لمحہ اچھی طریقے سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار مع المتقین مع الایمان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ رمضان کا مقدس مہینہ تو نے ہم کو عطا فرمایا ہے، یا اللہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ گزشتہ رمضان میں موجود تھے لیکن آج وہ قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، ہمارے بہت سارے رشتہ دار بھی چلے گئے ہیں، دوست احباب بھی چلے گئے ہیں، اور ہمارے پہچاننے والے بھی چلے گئے ہیں۔ یا اللہ تم ان تمام کی مغفرت فرما دے، اور یا اللہ تو نے ہم کو یہ جو مقدس مہینہ دیا ہے ہمیں اس کو پورا پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمیں رمضان کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ پیلیا کی بیماری والے کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اسی طریقے سے یا اللہ ہم بیمار ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں روزے مشکل لگتے ہیں، اس لیے ہمیں تراویح مشکل لگتی ہے، لیکن جب پیلیا کی بیماری دور ہو جاتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی لذیذ چیز تھی۔ یا اللہ تو ہماری ان روحانی بیماریوں کو دور فرما دے، اور یا اللہ تو ہمیں طاعات کے اندر لذت عطا فرما دے، یا اللہ روزے رکھنے کے اندر ہمیں لذت عطا فرما دے، اور یا اللہ تلاوت قرآن کے اندر ہمیں لذت عطا فرما، تلاوت اور ذکر کے اندر لذت عطا فرما، تہجد کے اندر اور اوابین کے اندر تو ہمیں لذت عطا فرما، اور یا اللہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کل قبر کے اندر آ جائیں گے تو ایک سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہو جائیں گے۔ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو کسی لمحے کے اوپر جنت میں جانے کے بعد افسوس نہیں ہوگا مگر ان لمحوں کے اوپر جو اس نے ذکر اللہ کے بغیر گزار دیے۔ یا اللہ ان لمحات پر جب جنتی بھی افسوس کرے گا تو یا اللہ ہمیں تو اپنا ٹھکانہ بھی معلوم نہیں ہے، ہم کتنا افسوس کریں گے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور تو ہی تو دینے والا ہے۔ یا اللہ
ہمارے اندر بھلے صلاحیت نہیں ہے، ہم چاہے گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اس کی لاج رکھ لے۔ اور یا اللہ تو ہمیں رمضان کے روزوں کے اندر لذتیں عطا فرما، تلاوت اور ذکر کے اندر لذتیں عطا فرما۔ اور یا اللہ صحابہ کرام جس شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت فرماتے تھے، وہ ذوق اور شوق تو ہمیں بھی عطا فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر جو سخاوت اور خیر خواہی کی تعلیم دی، وہ سخاوت اور خیر خواہی کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بے نکاح ہے، یا اللہ ان کو نکاح کے لیے صحیح جوڑا تو عطا فرما، اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان میاں بیویوں کے اندر تو خوب زیادہ محبت اور مودت عطا فرما۔ اور یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دے۔ اور یا اللہ جن کو نرینہ اولاد چاہیے، یا اللہ تو ان کو نرینہ اولاد سے بھی محجوز فرما دے۔ اور یا اللہ تو ہر طرح کی ہماری تمناؤں کو پوری فرما۔ اور یا اللہ رمضان کی مہینے کی ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو جو مانگا ہے وہ سب کچھ تو ہمیں عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔